دی مارننگ میں خوش آمدید، جہاں ہم سب کی منی آئی کیو کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور یہ جو آج کی تحقیق ہے نا، یہ ایک انتہائی گہری مارکیٹ ریسرچ کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ بالکل، اور آج کا ٹاپک واقعی بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ ہاں، بہت دلچسپ۔ اگر ہم سوچیں ایک ایسی کمپنی کے بارے میں جس کی پروڈکٹس جیسے وہ کیچ اپ ہو گیا، جیمز اور اسکواشز گزشتہ 90 سال سے ہر گھر کی پہچان ہے نا۔ ان کی وہ شفاف بوتلیں تو ہر کچن کا لازمی حصہ ہوتی ہیں نا؟ صحیح بات ہے، ان کا ذائقہ بالکل بچپن کی یادیں تازہ کر دیتا ہے، اور لوگ دھڑا دھڑ خرید بھی رہے ہیں انہیں دکانوں پر۔ ڈیمانڈ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، کمی نہیں ہے، اور سیلز جو ہے وہ کروڑوں سے اربوں میں جا رہی ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا ٹوسٹ ہے۔ جب ہم اس کمپنی کے اندرونی مالی حالات یعنی ان کے بینک اکاؤنٹس کا تجزیہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خزانہ تو خالی ہو رہا ہے اور قرضوں کا پہاڑ بڑھ رہا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم جس ہیریٹیج برانڈ کا گہرا پوسٹ مارٹم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مچلز فروٹ فارمز لمیٹڈ، یعنی MFFL۔ یہاں سب سے حیران انگیز بات یہ ہے کہ کس طرح ایک اتنی بڑی ورثے والی کمپنی جو 1933 میں انڈین مائلڈورا فروٹ فارمز کے نام سے شروع ہوئی تھی، وہ اچانک سروائیول کی جدوجہد میں لگ جاتی ہے۔ مہنگائی اور نظام کی چکی میں پسنے لگتی ہے۔ اس ڈیپ ڈائیو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ آخر ایسی عظیم تاریخی کمپنیاں مہنگائی اور سرمایہ کاری کے مسائل کے درمیان کیسے فیصلے کرتی ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، کیونکہ عام طور پر ذہن یہی سوچتا ہے کہ اگر برانڈ مشہور ہے تو بس وہ منافع میں ہی ہوگا۔ ہاں، مگر معیشت کی حقیقت اس چمک دمک سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ تو اس کہانی کو نا ان کے سب سے بڑے مسئلے سے شروع کرتے ہیں، جو ہے ٹاپ لائن کا دھوکہ۔ مچلز کی مثال میرے ذہن میں ایک ایسی پرانی اور بھروسے مند گاڑی کی آتی ہے جو سیدھی سڑک پر تو ٹھیک چلتی ہے، مگر مہنگائی کی اونچائی آتے ہی انجن گرمانے لگتا ہے۔ ہاں، بالکل ٹھیک مثال دی۔ اور یہاں ان کا انجن گرمانے کی اصل وجہ ان کا قرض تھا۔ وہی تو، میرے پاس جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق 2019 میں ان کی ٹوٹل سیلز یعنی جو ٹاپ لائن تھی وہ تقریباً 2 ارب روپے تک پہنچ چکی تھی۔ سیلز میں 22% کا اضافہ ہوا تھا، جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ بہت بڑا نمبر ہے، لیکن پھر بھی سال کے آخر میں انہیں تقریباً 80 ملین روپے کا نیٹ لاس اٹھانا پڑا۔ تو آخر یہ پیسہ جا کہاں رہا تھا؟ اس تضاد کو سمجھنے کے لیے ٹاپ لائن اور باٹم لائن کا فرق کلیئر کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، ٹاپ لائن صرف یہ بتاتی ہے کہ ٹوٹل کتنے روپے کا مال بیچا گیا، مطلب کاؤنٹر پر کتنے پیسے آئے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن باٹم لائن وہ آخری سطح ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ را مٹیریل یعنی کچا مال، ملازمین کی تنخواہیں اور سب سے بڑھ کر بینکوں کے قرض کا سود نکالنے کے بعد کیا بچا۔ اور وہاں آ کر کہانی ختم ہو گئی۔ بالکل۔ 2019 میں سیل ضرور بڑھیں، لیکن ڈسکاؤنٹ ریٹس یعنی بینک کے سود کی شرح اتنی تیزی سے بڑھیں کہ اس نے آمدنی نچوڑ لی۔ فائنانس کاسٹ ایک ہی سال میں 57% بڑھ گیا تھا۔ واہ، 57%! اس کا مطلب یہ ہے کہ فیکٹری دھڑا دھڑ چل رہی ہے، دکان پر رش ہے، مگر شام کو جب غلہ کھولا تو وہ خالی نکلتا ہے، کیونکہ سارا پیسہ تو سود کی نظر ہو گیا۔ صحیح بات ہے، ایک اندھا کنواں بن چکا تھا۔ انہوں نے خرچے بچانے کے لیے اپنے ملازمین کی تعداد بھی 312 سے گھٹا کر 279 کر دی تھی تاکہ تھوڑی سانس لی جا سکے۔ لیکن یہ تو صرف مشکلات کی ابتدا تھی نا۔ اصل بحران تو 2020 میں سامنے آیا جب کووڈ-19 کی وبا آئی۔ ہاں، مگر کووڈ میں مچلز کا کاروبار رکا نہیں تھا، کیونکہ یہ ایسنشل فوڈ آئٹمز بناتے ہیں۔ صحیح، آمدنی میں 6% اضافہ بھی ہوا تھا۔ لیکن یہاں جو مسئلہ آیا وہ تھی ان کی گیئرنگ ریشو، جو اچانک 91% تک پہنچ گئی، جو کہ کارپوریٹ دنیا میں ایک پراپر ریڈ الرٹ ہوتا ہے۔ گیئرنگ ریشو 91%۔ اسے اگر ہم آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ ایسی صورت ہے کہ تصور کیا جائے کسی نے ایک گھر خریدا ہے اور اس میں 91% پیسہ بینک کا ہے، اور اپنا سرمایہ صرف 9% ہے۔ ہاں، بالکل، صرف 9%۔ مطلب اینٹوں سے لے کر چھت تک سب بینک کا ہے۔ ایسی صورت میں بے چینی تو لازمی ہے نا، نیند کیسے آتی ہوگی ان لوگوں کو؟ واقعی شدید دباؤ والی بات تھی۔ گیئرنگ ریشو دراصل قرض اور کمپنی کے اپنے سرمایے یعنی ایکویٹی کا تناسب ہوتا ہے۔ جب مسلسل لاس ہوتا ہے تو ایکویٹی کم ہوتی جاتی ہے اور قرض بڑھتا ہے۔
اور مجبوراً انہیں 2020 میں مزید ملازمین نکالنے پڑے اور تعداد 253 کرنی پڑی۔ بالکل، لیکن ایسے شدید فائنینشل دباؤ میں نہ تو انوویشن ہو سکتی ہے اور نہ ہی گروتھ آتی ہے۔ مگر پھر یہاں سے 2021 کا سال ایک نئی لائف لائن لے کر آیا۔ ہاں بالکل، انہوں نے اس 91% والے ڈیٹ ٹریپ سے نکلنے کا ایک راستہ ڈھونڈ لیا، جسے ہم رائٹ شیئرز کا جادو کہہ سکتے ہیں۔ 750 ملین روپے کا نیا سرمایہ اکٹھا کیا، اور وہ بھی رائٹ شیئرز کے ذریعے۔ ہاں، اور یہ پوائنٹ سمجھانا ضروری ہے کہ انہوں نے بینک سے مزید لون نہیں لیا۔ انہوں نے اپنے پہلے سے موجود شیئر ہولڈرز سے کہا کہ بھائی آپ لوگ مزید شیئرز خرید لیں تاکہ ہم بینک کا سود ختم کر سکیں۔ یہ واقعی ایک بہت بولڈ پیوٹ تھا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں نا، تو جب کمپنی رائٹ شیئرز ایشو کرتی ہے تو شیئر ہولڈرز کو ڈسکاؤنٹ پر حصے داری ملتی ہے، اور اس پیسے نے میجک کر دیا۔ ایگزیکٹلی اس 750 ملین نے بیلنس شیٹ صاف کر دی، مہنگے لونز کلیئر کیے، فائنانس کاسٹ فوراً 65% نیچے آ گئی۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو 91% کا پہاڑ تھا وہ گر کر صرف 25% رہ گیا۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ قرض کا بوجھ ہلکا ہوتے ہی پچھلے 6 سالوں میں پہلی مرتبہ 2021 میں کمپنی نے خالص منافع درج کیا، جو کہ 10.47 ملین روپے تھا۔ واہ، لگ رہا تھا جیسے انجن ٹھیک ہو گیا ہے، گاڑی پھر سے ہائی وے پر آ گئی ہے۔ لیکن کارپوریٹ تاریخ اتنی آسان نہیں ہوتی۔ 2022 اور 2023 کا طوفان ابھی آنا باقی تھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، میرے پاس 2022 کے فگرز ہیں اور وہ سچ میں حیران کن ہیں۔ ٹاپ لائن پھر سے بڑھ رہی تھی، لوگ مال خرید رہے تھے اور سیلز 2.4 ارب روپے ہو گئیں۔ مگر پروفٹ کہاں تھا؟ وہی تو، اچانک ان کا گروس پروفٹ مارجن جو پچھلے سال 22% تھا، وہ سیدھا گر کر صرف 7.79% رہ گیا، اور سال کے آخر میں ایک عظیم 621 ملین روپے کا نقصان ہوا۔ اب یہاں میں تھوڑا پش بیک کروں گی۔ جی پوچھیں۔ جب عوام آپ کی چیزیں اتنے شوق سے خرید رہی ہے تو کیا مینجمنٹ بالکل اندھی ہو چکی تھی؟ 621 ملین کا نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف حالات کو تو بلیم نہیں کر سکتے نا۔ یہ پش بیک بالکل بنتا ہے۔ ضرور مینجمنٹ کی فورکاسٹنگ میں غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن ہمیں 2022 کے میکرو اکنامک طوفان کو کیئرفلی اینالائز کرنا ہوگا۔ آپ سیلاب کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں ایگزیکٹلی، 2022 کے تباہ کن سیلاب، انہوں نے زراعتی فصلوں کو تباہ کر دیا۔ مچلز کا پورا را مٹیریل جیسے فریش ٹماٹر یا پھلوں کا گدا، وہ سب زراعت سے ہی تو آتا ہے۔ صحیح، اور جب سپلائی چین ٹوٹی تو ٹماٹر مارکیٹ میں آسمان پر پہنچ گئے۔ بالکل، کاسٹ آف سیلز میں اچانک 33% کا اضافہ ہو گیا۔ اس پر مزید یہ کہ عالمی سطح پر مہنگائی تھی اور روپے کی قدر گر رہی تھی۔ تو مطلب لاگت بڑھ گئی، مگر دکان پر کیچپ کی بوتل اچانک 4 گنا مہنگی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ پھر لوگ کوئی اور برانڈ لے لیں گے۔ اسے ہی بزنس اکنامکس میں مارجن سکویز کہتے ہیں۔ ساتھ ہی بینکوں نے انٹرسٹ ریٹس پھر سے بڑھا دیے اور ان کی گیئرنگ ریشو 25% سے باؤنس بیک کر کے 74% پر چلی گئی۔ اوہو، یہ تو واقعی بھیانک سال تھا۔ اس ڈیزاسٹرس نتیجے کے بعد تو ان کو اپنی اپروچ ضرور بدلنی تھی۔ اور انہوں نے 2023 میں بدلی بھی۔ انہوں نے اندھا دھند والیوم بیچنے کی دوڑ کو چھوڑا۔ ہاں، میں نے رپورٹ میں دیکھا کہ انہوں نے سوچا اگر کیچپ کی 1,00,000 بوتلیں بیچ کر بھی نقصان ہی ہو رہا ہے تو اس کا فائدہ کیا؟ تو انہوں نے اپنا فوکس ان پروفیٹیبل پروڈکٹس پر کیا جن پر مارجن زیادہ تھا۔ اور کارپوریٹ زبان میں اسے سیلز مکس کو درست کرنا کہتے ہیں۔ اس شفٹ سے واقعی فائدہ ہوا۔ آمدنی میں قریب 9.5% اضافہ ہوا۔ اور جی پی مارجن جو تباہ ہو چکا تھا وہ باؤنس بیک کر کے ریکارڈ 23.78% پر آ گیا۔ بلیڈنگ رک گئی تھی اور نیٹ لاس سکڑ کر بس 59 ملین رہ گیا۔ مینجمنٹ کی یہ کافی بڑی کامیابی تھی۔ لیکن اب یہاں سے اس ڈیپ ڈائیو کا سب سے ٹویسٹ سے بھرا حصہ شروع ہوتا ہے، جسے ہم ریئل اسٹیٹ مراج کہہ سکتے ہیں۔ 2024 کا سال آتا ہے اور اچانک مچلز کو 456 ملین روپے کا عظیم نیٹ پروفٹ ہوتا ہے۔ ہاں، اور پہلی نظر میں لگتا ہے کہ کیا بات ہے، پروڈکٹس نے دھوم مچا دی۔ ہاں، گراف سیدھا آسمان کی طرف چلا گیا، مگر یہاں ایک بہت بڑا کیچ ہے۔ جب اس منافع کی گہرائی میں گئے تو پتہ چلا کہ یہ پیسہ کھانے پینے کی اشیاء سے تو آیا ہی نہیں۔ جی ہاں، یہ پوائنٹ بہت اہم ہے۔ اصل میں 2024 میں انہوں نے رینالا خرد میں اپنی 7 ایکڑ اینسیسٹرل زمین کسی تھرڈ پارٹی کو فروخت کر دی تھی۔ مطلب ایسٹس کی فروخت ہوئی۔
بالکل. اس فکسڈ ایسٹ کے ڈسپوزل سے انہیں 356 ملین سے زیادہ کا کیپٹل گین ہوا، جس نے ان کی فگر کو اتنے بڑا کر دیا. تو اب سوال یہ بنتا ہے نا کہ کیا یہ کوئی فروٹ فارم ہے یا اندر ہی اندر ایک ریل اسٹیٹ ایجنسی؟ دکان پہ جم نہیں بک رہا تو پرانا پلاٹ بیچ کر منافع دکھا دو. واقعی ایسی صورتحال لگ رہی تھی. لیکن حقیقت زیادہ دیر چھپتی نہیں ہے نا. زمین تو روز نہیں بیچی جا سکتی. صحیح بات ہے. اور یہی سچائی 2025 میں سامنے آ گئی جب ان کا نیٹ پروفٹ گر کر ڈائریکٹ 1.6 ملین روپے رہ گیا. خرچوں نے پروفٹ مارجنز بالکل غائب کر دیے. یہاں ایک نئی ٹرم سامنے آتی ہے، ماڈرن ٹریڈ چینلز. ہاں، ماڈرن ٹریڈ چینلز. اس نے بھی ان کی کمر توڑی. آج کل آپ بڑے سپر سٹورز یا ہائپر مارکیٹس میں جائیں جہاں شیلفز چمک رہی ہوتی ہیں، اس نظام کو ماڈرن ٹریڈ کہتے ہیں. جدھر لوگ خود چیزیں اٹھاتے ہیں. بالکل. لیکن وہاں اپنی پروڈکٹ آئی لیول پر رکھوانے کے لیے مینوفیکچرر کو بھاری لسٹنگ فیس اور ڈسپلے چارجز دینے پڑتے ہیں. تو آسان لفظوں میں اگر جیم کی بوتل پر 100 روپے منافع ہے تو بڑا حصہ تو سپر سٹور والا لے گیا، صرف جگہ دینے کے پیسے. ایگزیکٹلی. اور اس ایکسٹرا خرچے کی وجہ سے ان کے ڈسٹریبیوشن ایکسپنسز سال بسال 12.4% بڑھ گئے، جس کا اثر 2026 کی پہلی شش ماہی میں بھی دکھا. آپریشنلی وہ 9.4 ملین نقصان میں تھے، مگر پھر سے باٹم لائن میں 176 ملین کا پروفٹ تھا. مجھے اندازہ ہو رہا ہے انہوں نے پھر زمین بیچی ہوگی. آپ کا اندازہ بالکل درست ہے. انہوں نے مزید زمین بیچ کر 223 ملین کا کیپٹل گین حاصل کیا اور اپنے بینک لونز اتارے. یہ تو فیملی سلور بیچنے والی بات ہوئی نا. خیر، لگتا ہے مینجمنٹ نے بھی اس ریالٹی کو سمجھ لیا تھا، کیونکہ 2025 کے آخر میں ایک بہت بڑی خبر آئی جس نے مارکیٹ میں دھماکہ کر دیا. دی ٹیک اوور. اکتوبر 2025 میں سی سی ایل ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ نے آ کر مچلز کے 58.77% میجورٹی شیئرز خرید لیے. مطلب ایک لیگیسی فیملی بزنس کا مکمل کنٹرول ایک نئے اور جدید کارپوریٹ گروپ کے پاس چلا گیا. یہ ایک گڈ اومن سمجھا جا رہا ہے مارکیٹ میں. سی سی ایل ہولڈنگز کے پاس سرمایہ بھی ہے اور ماڈرن سپلائی چین کا تجربہ بھی. وہ آسانی سے ان سپر سٹور سے شیلف سپیس نیگوشیٹ کر لیں گے. تو اس ڈیپلی ریسرچڈ گفتگو کو سمیٹتے ہیں. مچلز کی یہ ہسٹری ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ پاسٹ گلوری آپ کے آنے والے کل کے سروائیول کی گارنٹی نہیں ہوتی. زمین بیچ کر گزارا کرنا بس ایک بینڈڈ سلوشن ہے. بالکل ٹھیک تجزیہ کیا. اور عالمی فائنینشل ٹکروں کا مقابلہ کرنے کے لیے آخرکار انہیں ایک بڑے کارپوریٹ گروپ کی بیکنگ چاہیے ہی تھی. صحیح. اور یہاں پر ہم اس تحقیق کا اختتام ایک سوچنے والے سوال کے ساتھ کرتے ہیں. جب کسی پرانے اور روایتی عظیم ہیریٹیج برانڈ کو ایک ماڈرن کارپوریٹ ہولڈنگ خرید لیتی ہے تو کیا اس کی اصل روح اور وہ پرانا اصلی ذائقہ وہی رہتا ہے، یا پھر وہ صرف بیلنس شیٹ پر ایک منافع بخش فگر بن کر رہ جاتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. فیوچر اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو پریس کیا جا سکتا ہے اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. نیچے کامنٹس میں ضرور بتایا جائے کہ آگے کس ٹاپک پر ایسی ہی ریسرچ دیکھنی ہے. خدا حافظ. خدا حافظ. لائک اینڈ سبسکرائب.